نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو ایک حکم دیتا ہے، ایک امر کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کی گئی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہونا روزوں سے، تو یہ روزے اور رمضان کا حکمت ہے۔ روزے سے اور رمضان سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ روزے سے انسان کے خواہشات وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں کے گروہ، اگر تم استطاعت رکھتا ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ نکاح کرنا آنکھوں کو جھکاتا ہے اور انسان حرام کاری سے بچتا ہے، اور جو آدمی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ ڈال ہے۔ جس طرح ڈال کے ذریعہ انسان دشمن کے حملے سے بچتا ہے، تو اس طرح روزے کے حالت میں انسان شیطان سے بچتا ہے اور شیطان کے غلط وسوسوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر بہت بڑا عظیم نعمت کیا۔ آج پاکستان میں 12 مارچ پہلا رمضان ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس حکم کو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرے، اور روزے کے جو آداب ہے اس پر عمل کرے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کھانا اور پینا نہیں، بلکہ انسان کے جو اعضاء ہے اس سب کا روزہ ہوتا ہے۔ انسان کے زبان کا روزہ ہوتا ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، زبان سے کسی کے دل نہیں دکھانا، کسی کو گالی دینا نہیں ہے۔ اور انسان کے جو آنکھیں ہے اس کے بھی روزہ ہے، انسان کو اجنبی عورت اور غیر محرم عورت کو دیکھنا نہیں ہے۔ اور کانوں کا بھی روزہ ہے، یہ غلط سننا نہیں ہے، غیبت سننا نہیں ہے، جھوٹ نہیں سننا، گانے نہیں سننا۔ تو اور اپنے ہاتھ کی بھی روزہ ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں دینا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ تو رمضان میں اور تاکید ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں رمضان کو نصف صبر کہا گیا ہے۔ رمضان میں صبر کرنا ہے، اپنے دل کو دبانا ہے، اپنے خواہشات کو دبانا ہے، جائز خواہشات سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو توفیق دیتا ہے رمضان میں کہ اپنی خواہشات کو دبا سکے۔ اگر انسان نیت کرے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور حکمت رمضان کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، اور اس دروازے پر صرف اور صرف روزہ داروں کا داخلہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو
تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتی ہے، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دی جاتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں 61 ختمیں کیا کرتے تھے، ایک ختم رات میں کیا کرتا تھا، تو دوسرا ختم دن میں، اور ایک ختم تراویح میں، تو 61 ہوا۔ اس قدر مشتاق تھا ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، اور اس میں ہر روز و شب میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے ایک دعا ضرور قبول کر دیتا ہے۔ رمضان میں نفل پڑھنا ایسا ہے جیسا دوسرے مہینے میں فرض پڑھنا۔ اس میں ہر شب و روز میں اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں جہنم کی قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ اس میں عرش اٹھانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ دار کے دعا پر آمین کہو۔ اس میں تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور اس کے محض ایمان اور ثواب کے عرض سے پڑھنے سے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ مہینہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں روزہ رکھنے والوں کے شفاعت کرے گا جو قبول کی جائے گی۔ اس میں اعتکاف سنت موقدہ ہے جس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے مان ہے۔ اس میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس میں بنی آدم کے ہر عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا بلکہ 700 گنا تک ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کے ہر شب و روز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں جہنم سے قیدی رہا کی جاتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، سوائے روزہ دار کے اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس میں آخری رات کو سب روزہ دار کو بخش کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو پہلے امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، اس کے منہ کی بدبو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ وہ پسندیدہ ہے۔ اس کے لیے دریا کی مچھلیوں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کہتی ہے۔ جنت ہر روز روزہ دار کے لیے راستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کے مشقتیں چھوڑ کر تیری طرف آوے۔ اس میں سرکش شیاطین کو قید کی جاتی ہے۔ رمضان کے آخری رات میں روزہ دار کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب قدر کی رات ہے، تو فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت معاوضہ دیا جائے۔ آج رمضان کے فضائل، کل انشاءاللہ رمضان کے جو اہم مسائل ہے اور رمضان کے روزوں کا جو اہم مسائل ہے جو ہمارے روزمرہ سامنے آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ہمارے ساتھ رہے، دعا میں یاد رکھے۔ رمضان میں دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ السلام۔